بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ یوں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جن کو آج سائنس نے تصدیق کر دی ہے، خاص طور پر آخری یہ آپ کو چونکا دے گا۔ معجزہ نمبر 1، قرآن پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کے رموز و اسرار پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ معجزہ نمبر 2، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ علماء کے مطابق قرآن کریم کی سورہ قمر کی پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا ذکر ہے، یعنی شق القمر کا۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ رات کا سفر۔ معجزہ اسراء والمعراج۔ روایات کے مطابق معراج شریف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک شاندار معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے اور بیت المقدس پہنچے۔ وہاں سب انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، پھر 7 آسمان کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے بعد زمین پر تشریف لائے۔ لوگوں نے پوچھا، فلاں قافلہ جو مکہ اور بیت المقدس کے درمیان میں ہے کس جگہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مقام بتایا، قافلے نے واپسی پر اس رات کو اسی مقام پر قیام کی تصدیق کر دی، اور اسی معجزے کے دن ہی 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ معجزہ نمبر 4، جنگ بدر میں تحفظ۔ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اور اصل معجزہ نصرت الہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اے خدا، یہ قریش ہیں، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی اور 1000 فرشتوں سے امداد فرمائی۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کی تفصیل موجود ہے۔ معجزہ نمبر 5، واقعہ شق صدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو فرشتوں نے کئی بار آب زمزم سے دھویا۔ اسے واقعہ شق صدر کہا جاتا ہے۔ یہ معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہ ملا۔ معجزہ نمبر 6، جانوروں اور پتھروں کی زبان سمجھ لینا۔ جانوروں کی زبان کو سمجھ لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے کہ ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ معجزہ نمبر 7، کوڑی اور نابینا کو شفا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور لعاب میں شفا تھی۔ بہت سے کوڑی اور نابینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفا یاب ہوئے۔
غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اس کے بعد تا حیات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں کی تکلیف سے محفوظ رہے۔ معجزہ نمبر 8، درخت کا بولنا اور حرکت کرنا۔ کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر شک کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سامنے والے درخت کو یہاں بلاؤں تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو اکھڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر آپ نے اسے واپس جگہ پر جانے کا کہا۔ معجزہ نمبر 9، کھانے کی مقدار کا بڑھ جانا۔ کئی مواقع آئے جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اور کھانا معجزتاً بڑھ جاتا اور سب سیر ہو کر کھاتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور بکری کا بچہ ذبح کیا اور ساتھ ہی گھر والوں کو میسر آٹے سے روٹیاں پکانے کا کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کان مبارک میں عرض کی کہ 7-8 افراد کا کھانا تیار ہے، تشریف لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60-70 افراد کے ساتھ پہنچ گئے۔ اس صحابی کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہویدا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھالی ہٹائے بغیر سالن نکالتے رہو اور اوپر سے رومال ہٹائے بغیر روٹیاں نکالتے رہو۔ اس طرح اس 7-8 افراد کے کھانے کو 70 افراد نے سیر ہو کر تناول کیا اور مہمانوں کے چلے جانے پر بھی پہلے جتنا کھانا باقی پڑا تھا۔ معجزہ نمبر 10، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنا۔ ایک حیران کن معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنا ہے، اور تھوڑا سا پانی اتنا زیادہ ہو جائے کہ پورا لشکر اس سے پانی پی کر سیر ہو جائے اور وضو بھی کر لے، اور جانوروں کو بھی خوب پانی پلا لیا جائے۔ اس بارے میں احادیث مبارکہ بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ معجزہ نمبر 11، قتل سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور غار ثور کا معجزہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام اور الہی پیغامات کو لوگوں تک پہنچانے سے روکنے کے لیے جب قریش کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بستر پر ہی قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اور قتل کی سازش اس طرح سے تیار کی کہ قریش کے تمام قبائل میں سے ایک ایک فرد لیا جائے گا اور وہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کیا اور انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور اس وقت ہی سورہ انفال کی آیت نمبر 30 نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد، سب سے قریبی، خدا کی اطاعت پر فوراً سر تسلیم خم کرنے والے نوجوان علی بن ابی طالب کو بلا کر سب بات انہیں بتائی اور فرمایا کہ پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے مسکن کو چھوڑ دوں اور آج ہی رات غار ثور میں چلا جاؤں، اور اسی طرح خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے بستر پر رات کو سونے کا حکم دوں تاکہ تمہارے اس بستر پر سونے سے میں پوشیدہ رہوں۔
قریش کے حملہ آور اپنے منصوبے کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بے نیام تلواریں لہراتے ہوئے داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شجاعت و بہادری کے شہرا آفاق جوہروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھے تو قریش کے سارے سرما گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے اور سب نے اپنی خیریت واپس لوٹ جانے میں ہی سمجھی۔ جب قریش کو اپنے منصوبے کی ناکامی کا علم ہوا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوجھل کر دیا۔ رات کے پہلے پہر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور غار ثور میں آ کر قیام کیا۔ معجزہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو بھیجا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں جانے کے بعد غار کے منہ پر جالا بن دیا، اور کبوتروں کے ایک جوڑے کو بھیجا کہ انہوں نے غار کے دھانے پر اپنا گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ قریش کے آدمی جب غار کے پاس پہنچے تو وہاں مکڑی کا جالا اور گھونسلہ دیکھ کر واپس چلے گئے۔